آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو UGC ہے، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، یہ اس کو قائم کرنے والے مولانا ابوالکلام آزاد تھے، IIT کو قائم کرنے والے مولانا ابوالکلام آزاد تھے، اور کتنے ایسے کونسل انہوں نے قائم کی، ساہتیہ اکیڈمیاں قائم کی کہ جو ثقافت میں اور ادب میں ہے نا آگے چل کر انہوں نے اہم کارنامہ انجام دیا۔ السلام علیکم، آداب، میں ہوں محی الدین آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں NIN نیوز۔ NIN نیوز میں آپ سبھی کا استقبال و سواگت ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان، نوجوان صحافی، قلمکار، مضمون نگار، ہندوستان کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے محمد وسیم صاحب موجود ہیں۔ آپ کا NIN نیوز میں استقبال و سواگت ہے۔ بہت شکریہ۔ اردو زبان سے آپ PhD کر رہے ہیں اور آپ کی شخصیت مولانا ابوالکلام سے زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ آپ انہی کے بتائے ہوئے اسلوب پہ چلتے ہوئے، چاہے وہ صحافت ہو، چاہے وہ خطابت ہو یا تعلیم کا سلسلہ ہو، آپ نے آگے بڑھایا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد انہوں نے صحافت ہی کے ذریعہ انگریزوں کے خلاف ورگلایا تھا اور ابھارا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں مکمل آزادی ملی۔ وہ بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین اور فطانت تھے، اور ان کے ذہانت کی سراہنا پنڈت جواہر لال نہرو، گاندھی جی وغیرہ کر چکے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت سے آپ بہت زیادہ متاثر ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت آپ کی نظروں میں کیسی تھی؟ ان کی بڑی عظیم شخصیت تھی، تو اس پہ ان پر کام کرنے سے جو ہے مجھے بہت خوشی بھی ہو رہی ہے۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت کو سب جانتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش مکہ مکرمہ سے چند میٹر کی دوری پر 11 نومبر 1888 عیسوی کو ہوئی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا جو نام ہے وہ محی الدین نام ہے، اور چونکہ آپ بھی محی الدین صاحب ہیں، اور ان کا جو تاریخی نام ہے وہ فیروز بخت ہے، اور کنیت ابوالکلام تھی، اور آزاد وہ ان کا تخلص تھا۔ اور اسی طرح سے مولانا ابوالکلام آزاد بہت بڑے عالم تھے، سیاستدان تھے، صحافی تھے، مجاہد آزادی تھے، مفسر قرآن تھے، اور اسی طرح سے سب سے بڑھ کر چیز یہ ہے کہ ماہر تعلیم بھی تھے۔ 11 نومبر کو ان کی یوم پیدائش ہے، اور یوم پیدائش کی مناسبت سے پورے ہندوستان میں نیشنل ایجوکیشن ڈے یعنی قومی یوم تعلیم منایا جاتا ہے۔ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد ہی کو بنایا گیا، اور آزادی کے بعد سے اپنی وفات تک وہ ہندوستان کے وزیر تعلیم رہے۔ 22 فروری 1958 کو ان کی وفات ہوئی ہے، تب تک وہ وزیر تعلیم رہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے انہوں نے کہا، ان کی وفات پر کہا تھا کہ مولانا ایک بہت بڑی شخصیت تھی، میں نے اپنی زندگی کی پہلی موم بتی مولانا کے دیے سے ہی جلائی تھی، کبھی کبھی ان سے ملتا تھا تو روشنی اور گرمی پاتا تھا، انہوں نے آخری دم تک علم کو نہیں چھوڑا۔ اسی طرح سے سیاست کے حوالے سے ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو یہ تسلیم کرتے تھے، اعتراف کرتے تھے، کہتے تھے میں سیاست کا طالب علم ہوں، اور باہر ملکوں میں جاتا ہوں، سیاست دیکھتا ہوں، سیاست کرتا بھی ہوں، لیکن جب میں باہر سے ہندوستان میں آ کر مولانا ابوالکلام آزاد کی سیاست کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے سے بہت آگے ان کو پاتا ہوں۔ وہ سیاست میں میرے بڑے بھائی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو ہندوستان کے تمام لوگوں نے، کسی بھی مذہب کے ماننے والوں نے، انہوں نے دل سے اپنایا۔ اسکولوں کے، یہاں تک کہ بہت ساری عمارتوں کے اور اداروں کے نام جو مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے منسوب کیے، کیونکہ وہ بڑی عظیم شخصیت تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی جو تعلیمی نظریات تھی وہ کیا تھی؟ کیا وہ تعلیمی نظریات آج بھی زندہ ہیں؟ 11 نومبر کو ہر سال یوم تعلیم منایا جاتا ہے، نیشنل ایجوکیشن ڈے، تو اس دن خاص کر ہمیں یوم عہد کرنا چاہیے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے جو نظریات تھے کم سے کم ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انگریزی تعلیم ہمیں حاصل کرنا چاہیے، لیکن اس زبان کے نتیجے میں جو تہذیب ہمارے اندر داخل ہو رہی ہے، دوسرے رسم و رواج کی طرف بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اس چیز کو روکنا چاہیے، اس چیز سے بچنا چاہیے، خراب جھونکوں سے۔ ایڈلٹ ایجوکیشن، بڑوں کی تعلیم کا جو ہے بندوبست انہوں نے
کیا۔ مفت اور لازمی تعلیم، مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ اگر کسی بچے کو بادام کھلائیں اور بادام جو ہے چھلکے میں ہو تو وہ بچہ مشکل سے چبا پائے گا یا چبا بھی نہ پائے، لیکن آپ اس چھلکوں کو اتار کر وہ گودا سے بچے کو کھلائیں تو آرام کے ساتھ، آسانی کے ساتھ کھا لے گا اور ہضم بھی کر لے گا۔ مادری زبان میں تعلیم دینا یہ بچوں کے لیے اور قوم کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ بچوں کو ہائی اسکول تک پڑھا دینا ہی کافی سمجھا جاتا ہے اور بچیوں کو تو اس سے دور رکھا گیا ہے، اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ اسے کسی بھی مذہب میں تعلیم حاصل کرنے پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور ہندوستان کی حکومت نے جو ہے یہاں کی حکومت نے اس نے بھی تعلیم حاصل کرنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ 2009 میں رائٹ ٹو ایجوکیشن یہ منصوبہ بنایا اور اپریل 2010 میں اس کو نافذ کر دیا، یعنی 6 سے 14 سال کے بچوں تک کے لیے مفت اور لازمی تعلیم ضروری قرار دیا گیا۔ کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے نہ صرف تعلیمی نظریات پیش کیے بلکہ عملی کارنامہ بھی انجام دیا۔ چونکہ ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو UGC ہے، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، یہ اس کو قائم کرنے والے مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ IIT کو قائم کرنے والے مولانا ابوالکلام آزاد تھے، اور کتنے ایسے کونسل انہوں نے قائم کی، ساہتیہ اکیڈمیاں قائم کی کہ جو ثقافت میں اور ادب میں ہے نا آگے چل کر انہوں نے اہم کارنامہ انجام دیا۔ نیشنل بک ٹرسٹ جو سستی کتابیں چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، اس کو بھی جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے قائم کیا۔ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے، علی گڑھ ہے، مدرسہ یہ عالیہ کلکتہ ہے، اور یہ جتنے بھی ہیں، خدا بخش لائبریری ہے، دارالمصنفین یہ یہاں پہ اعظم گڑھ میں، ان ساروں کی جو مولانا ابوالکلام آزاد نے مالی مدد کی۔ ہمارے پاس کوئی میڈیا نہیں ہے، کوئی نیشنل لیول پہ، نہ نیشنل لیول پہ کوئی اخبارات ہیں ہندی میں، انگریزی میں، 1-2 اردو میں ہیں بس، لیکن اس کو پڑھنے والے چند ہیں۔ انگریزی میں، اردو میں، اسی طرح سے عربی میں بھی اور ہندی میں اگر ہم بڑے اخبارات قائم کر دیں، اور اسی طرح سے کوئی میڈیا نیشنل لیول پہ، تو ہم اس کے ذریعے سے بھی جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت، ان کی زندگی اور ان کے جو نظریات ہیں ان کو فروغ دینے میں بڑی مدد ملے گی۔